واتقانا وعلمه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو یہ رمضان المبارک کا ایک مقدس مہینہ دیا، جس کے ختم ہونے میں ابھی 2 یا 3 دن باقی ہیں، اور رمضان المبارک کا یہ جو آخری عشرہ شروع ہے، یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اس سے اللہ رب العزت جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں۔ یہ عشرہ ہمیں اس لیے ملا ہے تاکہ اس سے پہلے جو 18-19 دن ہمارے گزرتے ہیں، ان کے اندر ہم لوگوں سے جو کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، یہ عشرہ اللہ رب العزت اس لیے دیتے ہیں تاکہ اس کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، اپنے گناہوں پر توبہ کریں۔ یہ عشرہ، اور اس عشرے کے اندر اللہ رب العزت نے ایک ایسی رات ہمیں دی ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ رات جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات کے اندر عبادت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا من قام فی لیلۃ القدر، کہ جس نے لیلۃ القدر کے اندر قیام کیا، جس نے لیلۃ القدر کے اندر عبادت کی، اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ رات جو ہے 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ 1000 مہینوں کی عبادت 80-82 سال کی عبادت بنتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی عمریں جو ہیں وہ اوسطاً 60 سے 70 سال کے درمیان عمریں ہیں۔ اگر ہم ایک رات کے اندر عبادت کر لیں اور اللہ رب العزت ہمیں 80 یا 82 سال کی عبادت کا ثواب دے دے تو یہ ہمارے لیے نفع مند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا جس کی عمر 1000 سال تھی۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اس نے تو 1000 سال کے اندر بہت زیادہ نیکیاں کی ہوں گی۔ تو اس پر پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی یہ آیت نازل کی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اگر ایک رات کے اندر آپ عبادت کر لیں تو آپ کو 80-82 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رمضان کے اندر اس شخص کے بارے میں بد دعا دی ہے، فرمایا کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے اوپر پورا رمضان گزر جائے اور اس کی مغفرت نہ ہو سکے۔ تو جبرائیل امین نے فرمایا آمین، فرمایا تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس نے اپنے والدین میں سے دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، فرمایا آمین۔ تیسری بد دعا یہ دی کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام ذکر ہو اور وہ اس پر درود نہ پڑھے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس مہینے کے اندر بھی 4 لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ پہلا شخص وہ جو والدین کا نافرمان ہو، جو والدین کی نافرمانیاں کرتا ہو، فرمایا اس رمضان المبارک کے مہینے میں اس شخص کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔
دوسرا وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، فرمایا اس رمضان المبارک کے مہینے میں اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ تیسرا وہ شخص کہ جو اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی رکھتا ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر سال ہر سال تک ناراض رہتا ہو اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی کرتا ہو اور اسی حالت میں اس کی موت آ جائے، فرمایا یہ شخص بھی، اس شخص کی بھی رمضان المبارک کے اندر بخشش نہیں ہوگی۔ ہاں اگر یہ لوگ اپنے کیے ہوئے گناہوں سے توبہ کر لیں تو پھر ان کی بھی رمضان المبارک کے مہینے میں بخشش ہو جائے گی۔ ہمارے پاس رمضان المبارک کے 2 یا 3 دن رہ گئے ہیں، تو ہم ان 2 یا 3 دنوں میں زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کرنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے گناہوں کی بھی بخشش کر دے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا کے اندر پیدا کیا تو اس کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 23 سال کے عرصہ میں قرآن مجید کو نازل کیا۔ اللہ رب العزت نے تورات کو بھی نازل کیا کتاب کی شکل میں، اللہ رب العزت نے زبور کو بھی نازل کیا کتاب کی شکل میں، اللہ رب العزت نے انجیل کو بھی نازل کیا قرآن کی شکل میں۔ اللہ رب العزت نے تورات کو نازل کیا، موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ کوہ طور پر آئیں اور آ کر کتاب لے جائیں۔ اللہ رب العزت نے انجیل کو نازل کیا، عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنے معبد خانے میں آئیں، عبادت خانے میں آئیں اور آ کر کتاب کو لے جائیں۔ اللہ رب العزت نے زبور کو داؤد علیہ السلام پر نازل کیا تو فرمایا اپنے عبادت خانے میں آئیں اور آ کر اپنی کتاب لے جائیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو ایک دم نازل نہیں کیا بلکہ وقفے وقفے سے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر نازل کیا، اور یہ قرآن مجید ہم تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے ذریعے پہنچا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرمایا کہ میری امت تک میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ آپ کے نبی کو سورہ ہود اور اس جیسی دوسری سورتوں نے آپ کے نبی کی جوانی کو بڑھاپے میں بدل دیا ہے۔ تو یہ قرآن جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو اس میں ہمارے نبی کی جوانیاں گئی ہیں۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم اس قرآن پر کتنا عمل کرتے ہیں، ہم اپنے نبی کی بات کو کتنا مانتے ہیں۔ آج ہم اپنے بچوں کو کالج، سکول، یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے پڑھاتے ہیں کہ وہاں سے وہ ہمیں 2-4 پیسے کما کر دیں گے، اور مدرسے میں اپنے بچوں کو اس لیے نہیں پڑھاتے، اپنے بچوں کو حفظ اس لیے نہیں کرواتے۔ ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے اگر یہ بچہ مدرسے میں پڑھ لے گا، قرآن مجید حفظ کر لے گا تو یہ ہمیں کما کر کہاں سے دے گا؟ لیکن قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جو شخص اللہ رب العزت پر توکل کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو وہاں سے روزی دیتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی موت اس وقت تک نہیں آئے گی کہ جب تک اس کو اتنا رزق نہ مل جائے جو اس کے مقدر میں لکھا ہوا تھا۔ تو کیا شان ہے حافظ قرآن کی کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت حافظ قرآن سے فرمائیں گے ارتقی ورتل کما ترتل فی الدنیا، کہ تو جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور قرآن مجید پڑھتا جا، جہاں پر تیری آخری آیت ہوگی وہاں پر تیرا آخری مقام ہوگا۔ اور حافظ قرآن کے والدین کو اللہ رب العزت
قیامت والے دن ایسا تاج پہنائیں گے کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ قرآن مجید ہمیں معاملات بھی سکھاتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر معاملات کا بھی ذکر ہے، قرآن مجید کے اندر عبادات کا بھی ذکر ہے، قرآن مجید کے اندر اخلاقیات کا بھی ذکر ہے، قرآن مجید کے اندر معاشرت انسان کے رہن سہن کا بھی ذکر ہے۔ لیکن آج افسوس اس بات پر ہے کہ ہم لوگوں نے قرآن مجید کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے قرآن مجید کو جھوٹی گواہیوں کے لیے اور جھوٹی قسموں کے لیے رکھ دیا ہے کہ عدالتوں میں جا کر ہم قرآن مجید کے اوپر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، اور بیٹی کے ساتھ جہیز میں قرآن مجید دیتے ہیں۔ وہ جا کر اس کو الماری کے اوپر غلاف میں لپیٹ کر رکھ دیتی ہے، پھر نہیں پتہ کہ وہ اس کو کب کھولتی بھی ہے یا نہیں کھولتی۔ ہمارا قرآن مجید کے ساتھ تعلق صرف اور صرف اس حد تک ہے۔ اس لیے جب ہم نے قرآن مجید کو پڑھنا چھوڑ دیا تو پھر آج ہم ہر قسم کی مشکلات اور پریشانیوں کا شکار ہیں۔ فرمایا جب آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے، اس کے اندر غور و فکر کریں گے، تو یہ ہمارے اوپر آج جو پریشانیاں اور مصیبتیں آئی ہیں یہ اس سے دور ہو جائیں گے۔ ہماری ہر قسم کی مشکلات کا، ہر قسم کی پریشانی کا تعلق کا حل نماز کے اندر اور قرآن مجید کے اندر ہے، جن دونوں چیزوں سے ہم بالکل دور ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی روزانہ 2.5 سے 3 پارے قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن مجید کو کھول کے پڑھیں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، اس کے اندر غور و فکر کریں۔ ایک آدمی کا واقعہ ہے کہ اس نے یہاں پر پاکستان کے اندر کسی بڑے کالج یا یونیورسٹی کے اندر اس نے تعلیم حاصل کی، پھر وہ باہر کے ملک چلا گیا اور